بحیرہ عرب میں سمندری طوفان تاؤتے کے باعث کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں، دن میں پارہ 44 ڈگری رہا، رات کو بھی لو کے دھپیڑے، آج بھی گرم اور خشک ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ تھر پارکر لاڑکانہ میں آج تیز بارش کا امکان، ٹھٹھہ، جاتی اور بدین کی ساحلی پٹی میں طغیانی کا خدشہ۔ بھارتی ریاست گجرات کو 2 دہائیوں کے شدید ترین سمندری طوفان تاؤتے کا سامنا، گجرات کے ساحل پر 10 فٹ تک اونچی لہریں، 1 لاکھ سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ریاست مہاراشٹرا میں تباہی، ممبئی میں درخت اکھڑ گئے، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، 8 لاکھ افراد۔ مظلوم فلسطینی سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن متحد، قومی اسمبلی میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے اور قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ، حکومت کا جمعے کو اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے عالمی ضمیر جگانے کا سفارتی مشن، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی روانہ، شاہ محمود قریشی ترک، سوڈان اور فلسطین کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ نیو یارک پہنچیں گے، کہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بھرپور ترجمانی کروں گا۔ فلسطین کی صورتحال پوری مسلم امہ کا امتحان ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے اسرائیل نسلی اور جنگی جرائم میں ملوث ہے، راجہ پرویز اشرف بولے کہ اچھا ہوتا کہ آج وزیر اعظم بھی ایوان میں موجود ہوتے، اسرائیل کا قیام پہلے دن سے ہی ناانصافی پر مبنی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری عہد حاضر کا سب سے بڑا انسانی المیہ، صہیونی فوج کی دہشت گردی سے اب تک 58 بچوں اور 34 خواتین سمیت 218 فلسطینی شہید، 1300 سے زائد زخمی زیر علاج، شہر میں رہائشی عمارتیں، اسپتال، سڑکیں سب تباہ، خوراک اور ادویات کا سنگین بحران۔ غزہ میں ہر طرف تباہی لیکن عالمی طاقتیں خاموش تماشائی، امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیلی بمباری میں میڈیا دفاتر کی تباہی پر بھی محتاط رویہ، عمارت سے حماس کی سرگرمیوں کے شواہد نہ ملنے کا اعتراف، بولے اسرائیل سے حملے کے جواز کی اضافی تفصیلات مانگی ہیں۔ رنگ روڈ راولپنڈی اسکینڈل میں اربوں روپے کی مبینہ بدعنوانی اور بے ضابطگیوں پر نیب کا نوٹس، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم، واضح کیا کہ اسکینڈل کی تحقیقات بلا امتیاز، میرٹ پر اور شفاف انداز میں کی جائے۔ معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری اپنے عہدے سے مستعفی، سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ رنگ روڈ تحقیقات مکمل ہونے تک اپنے عہدے سے ہلک ہو رہا ہوں، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق مثال قائم کرنا چاہتا ہوں، معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے خود کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا، کہا نہ منصوبے کی الاٹمنٹ تبدیل کی، نہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے، رنگ روڈ میں 1 انچ زمین بھی میری ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ شہباز شریف کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد، اپوزیشن لیڈر کا نام ECL میں شامل، شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج، بیرون ملک جانے سے روکے جانے پر شہباز شریف کا بھی دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ شہباز شریف کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں لیکن قومی دولت لوٹنے والوں کو چھوڑوں گا نہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ترجمانوں کے اجلاس میں 2 ٹوک موقف، کہا قانون کی بالادستی اور احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا اعلان توہین عدالت کا حکومتی اعتراف ہے،
ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا عید کی چھٹیوں میں عمران خان کو غریب کی یاد نہ آئی، ان کے لیے سب سے ضروری کام توہین عدالت کرنا تھا۔ ملتان میں محکمہ اوقاف کا آپریشن، سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا گھر منہدم، جاوید ہاشمی کا گھر کا سامان بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ، محکمہ اوقاف کے مطابق صرف اوقاف کی زمین واگزار کروائی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی شدید مذمت، آپریشن کو نیچ حرکت اور گھٹیا سوچ قرار دے دیا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان حکومت مخالف تحریک کے لیے ایک بار پھر متحرک، قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورہ، دونوں رہنماؤں کا رواں ماہ کے اختتام پر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے پر اتفاق۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 26% تک پہنچنے کا انکشاف، کہا کیسز میں کمی نہ آئی تو سخت فیصلوں پر مجبور ہوں گے، شاید این سی او سی نے عجلت میں لاک ڈاؤن ہٹا دیا، ضلع بستی کے 4 علاقوں میں 30 مئی تک مائکرو لاک ڈاؤن نافذ، ملک میں کورونا سے مزید 74 افراد جاں بحق، 3232 مریضوں کا اضافہ۔ لاک ڈاؤن کے بعد ملک بھر میں کاروباری مراکز کھل گئے، رات 8 بجے تک کاروبار کی اجازت، نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کا سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی میں توسیع کا فیصلہ، ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے 19 مئی کو دوبارہ اجلاس طلب۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ بھارت میں تباہی مچانے والی کورونا کے قسم پاکستان پہنچنے کے تاحال کوئی شواہد نہیں ملے۔ آرمی چیف سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت پر بھی غور۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یورپی یونین کی سفیر کی خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ اور حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول 1 روپے 90 اور ڈیزل 2 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سمری مسترد۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ قیمتیں نہ بڑھانے سے حکومتی خزانے کو 2 ارب 77 کروڑ روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وولکن بوسکر 25 سے 27 مئی کو بنگلہ دیش اور پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وولکن بوسکر صدر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دورے کے دوران UNGA کے صدر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملیں گے۔ وولکن بوسکر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب بھی کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر آئندہ ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ 25 سے 27 مئی تک بنگلہ دیش اور پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران UNGA کے صدر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملیں گے۔ وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب بھی کریں گے۔